رب ذوالجلال قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے خطاب آیا ہے. تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں. کس وجہ سے بہترین ہو؟ اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو. یہ امت کی خصوصیات ہیں. خیر امت ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو خطاب اور لقب ملے تو کتنی بڑی بات ہے. کسی بڑے نیتا نے کسی کو کچھ کہہ کر پکارا یا کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کو کہہ کر پکارا، وہ فخر کرتا ہے. پیر نے اپنے مرید کو کچھ اچھے لقب سے پکارا، وہ فخر کرتا ہے. لیکن بندے کو اللہ خود اتنے بڑے لقب سے پکارے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب میں اگر کسی کو بیان کیا ہے تو صرف امت مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. لیکن اس امت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر فرد کو جاننا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف علماء، مبلغین، دعات صرف ان کی ذمہ داریاں نہیں. ہر فرد امت جو مومن ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خیر امت کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ خصوصیت تمہارے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے. اسی لیے ایک بڑے دانشور نے کہا کہ برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہیں کہ اچھے لوگ کم ہو گئے. برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہو گئی یا ظلم اس لیے نہیں بڑھا کہ اچھے لوگ کم ہو گئے. اچھے لوگ ہیں. برائیاں اور ظلم اس لیے بڑھا کہ اچھے لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش ہونے لگ گئے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتا گویا کہ وہ ان برائیوں سے در پردہ راضی بھی رہتا ہے. خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ راضی رہنا. ہاں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی تو وہ روک تھام کرے. برائیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اور جب آپ حق بات پر قائم ہیں تو باطل کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کسی باطل چیز کو نہیں برداشت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہی تو خصوصیات تھی کہ وہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، کیونکہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا ہے. اس زمین کو فساد سے بچانا بھی امت کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر کے اونر ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں. چند اوباش لوگ، بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں. آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو عقل مند کہا جائے گا؟ بلکہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے. فوراً آپ دروازہ کھولیں گے، انہیں بھگائیں گے. میرے گھر کے دروازے کے باہر یہ غلاظت کیوں ڈال رہا ہے؟ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور اگر آگ جلا رہا ہے، کوئی ہزار وجہ بیان کرے، نہیں میاں میں تو ٹھنڈی دور کرنے کے لیے، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائے ہوں، لیکن آپ یہ کہیں گے میرے گھر کے دروازے کے پاس کیوں آگ جلا رہا ہے؟ کہیں یہ آگ لگ گئی میرے گھر پر تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، اتنا احساس ہر ایک کو ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس نہ کسی کو کوڑا کرکٹ ڈالنے دیتا ہے، نہ آگ جلانے دیتا ہے. تو پھر اندازہ کرو آپ امت مصطفیٰ ہو. اپنے معاشرے میں کسی زنا کرنے والے اور شراب والے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا برا سمجھ لے گا. نہیں میرے عزیزو، وہ بھی امت کے لیے، جماعت کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا. آپ اگر برائیوں کو روکنے کی عادت ختم کر دیں گے تو پھر گھر تو جلنا ہے، وہ گھر کو آگ لگے گی.
آج آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بیکار ہوئے ہیں نا، پڑوسیوں کے بچے آوارہ ہو گئے، بدماش تو برائیوں میں نہیں جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر تمہارے گھر کے بچوں کو بھی وہ آگ میں ملوث کر دیتی ہے. گندگیاں جب باہر سے آتی ہیں تو آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں. اسی لیے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں برائیوں کو برداشت نہ کریں. جتنی ممکن ہو، جتنی طاقت ہو، اس کا سد باب کریں، اس کو روکیں. اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں عرض کروں گا برائیوں سے کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے. اس کے طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں. میں وہ طریقے اور علاج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلی بات اپنی ذمہ داری سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قیامت کے قریب جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائے گی. فرمایا گیا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے، یعنی جو پازیٹو حکم دیتے تھے، میاں تم یہ کرو، تم یہ کرو، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، یہ کم ہو جائیں گے، اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی. پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی، وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے. پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے. چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے. اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت عام کر دی جائے گی، اجازت عام کر دی جائے گی. برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا. میرے عزیزو، اس کے بعد آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے. مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے. سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام پاک ہے. عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے. اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی. وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے. ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا. شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی. عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے. تو یہ حالات تھے. ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا. یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو
یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ سب ختم، کچھ نہیں۔ نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔